السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاضی جواد جمیل۔ دوستوں، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے ہوں اور جب کام کرنے کا آپ ارادہ کر چکے ہوں، بلکہ کام سٹارٹ بھی کر چکے ہوں، اور اس کو پبلک یعنی اس کو عوام کے سامنے لانے سے پہلے آپ کو جب معلومات میں اضافہ ہو، جب آپ کا مشاہدہ بڑھ جائے، جب آپ کو بہت سی چیزوں سے جن سے آپ لا علم ہوں اور آپ کو علم ہو جائے ان سے، تو آپ پہ بہت سی چیزیں کھل جائیں، آپ کے ساتھ یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ وہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، عوام سے کے سامنے لانے سے پہلے آپ نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں نے 3 ویڈیوز بنائی تھیں، چونکہ میرا ٹاپک چل رہا تھا، آپ میری وال پہ دیکھ سکتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اور چونکہ یہ ٹاپک چل رہا تھا تو میں نے بھی 3 ویڈیوز بنائی، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لیں۔ ابھی انلسٹڈ تھیں، یعنی پبلک نہیں تھیں، عوام کے سامنے نہیں تھیں، تو آج شیڈول تھیں، آج کے دن میں ہی شیڈول تھیں، آج کے دن میں شیڈول تھیں، کل پبلک ہونی تھی۔ ان کے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو واٹس ایپ مزید جو میسیجز لیک ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ارشاد بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو مطلب سوشل میڈیا پہ جو ان کے حوالے سے جو بدتمیزی کی جا رہی تھی، ایک طوفان بدتمیزی بپا تھا، اور جو ہے ان کو گالیاں دی جا رہی تھیں وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نظریاتی اختلاف کو جو مطلب ذات کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، سو ان چیزوں پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ لیکن بہت سی چیزیں جب ایسی مجھ پہ کھلیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنی تمام ویڈیوز کو یوٹیوب سے ہٹا دیا۔ بالکل انلسٹڈ تھیں، اس کے باوجود میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ان کو ہٹا دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیوز میں پبلک کروں، کیونکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہوں گی، یا میرا وہاں پہ مشاہدہ یا میرا نظریہ وہاں پہ غلط ثابت ہوگا۔ ہوا کیا ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس، دکھ، غم اور غصے کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اپنے اصل گفتگو کی طرف آنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اس طرف بالکل نہیں جانا چاہتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو چیزیں جو مذہبی طبقات میں، جو دیوبندی طبقے میں جو چیزیں ان کے ہاں مطلب مشہور ہیں، اور جو ایک متنازع شخصیت قرار پا گئے مولانا طارق جمیل صاحب، میں اس طرف بالکل نہیں جانا چاہوں گا، چاہے وہ ان کے تفردات ہوں، چاہے مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات ہوں، چاہے کچھ ان کی ایسی گفتگو لیک ہوئی ہو جو مطلب ان کے اپنے ہی حلقے، ان کے اپنے ہی مسلک یعنی دیوبندیوں کے ہاں جو ہے ان کو ناگوار گزری ہو، میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس کی طرف بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو چکی ہے، سو وہاں پہ جانا بیکار ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جب عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور عمران خان صاحب کو جب مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا پیر کامل تسلیم کر لیا، تو وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد جو ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، عمران خان صاحب کو جیل ہو گئی، طرح طرح کے جو ہے مطلب ایک معاملات ہمارے سامنے آ گئے، اور جو ہے لیکن مولانا طارق جمیل صاحب وہ مرید ٹھہرے، پیر چاہے جہنم میں بھی چلا جائے نا، تو میں نے اس کی مریدی نہیں چھوڑنی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یقیناً یہی کام کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ تھی، اور اس میں جو ہے ان کے متعلق جب کہا گیا، اب یار قصہ ہی ختم ہو گیا، بس چھوڑ دیں مولانا صاحب، اب ان معاملات کو چھوڑ دیں۔ جب ان سے متعلق پوچھا کہ توشہ خانہ کا لفظ اٹھایا گیا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، توشہ خانہ جو ہے وہ جس نے اپنی جائیداد شوکت خانم کے نام کر دی، وہ ایک گھڑی چڑائے گا۔ مولانا صاحب گھڑی چرا لی ہے، اگر کسی اور حکمران نے بھی چرائی، یہ سب چور ہیں، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، کوئی کسی کا دفاع تو نہیں کر رہا، لیکن خدا کے لیے جو ہے آپ کسی کی چوری اور ان چیزوں کو ڈیفینڈ تو نہ کریں۔ بہرحال میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ تو یہ مولانا صاحب نے جب اس طرف عمران خان صاحب کی طرف بالکل اندھا دھند تقلید شروع کی، تو وہاں پہ مولانا صاحب بہت زیادہ جو ہے تنازعات کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر معاملات تھوڑے سے چلتے رہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب، اچھا یہاں پہ جو اصل نقطہ ہے، میرا جو اصل ٹاپک ہے، میں اس کی طرف تھوڑا سا اس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا میں قصوروار ٹھہراتا ہوں، سب سے بڑا، مولانا صاحب کا اصل دشمن کون ہے؟ مولانا صاحب کے اصل دشمن نہ جمعیت والے ہیں، نہ جی سپاہ والے ہیں، نہ جی اہل تشیع میں کوئی ہے، نہ بریلویوں میں کوئی ہے، نہ اہل حدیثوں میں کوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو اصل دشمن ہیں، تبلیغیوں میں بھی نہیں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اصل دشمن خود ان کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا، وہی مولانا صاحب کے دشمن ہے۔ کیسے؟ نمل یونیورسٹی کے مولانا صاحب کا بیان اٹھا لیں کچھ سال پہلے کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جتنی بھی پوڈ کاسٹ مولانا صاحب کی ہوئی، یا اس کے علاوہ مولانا صاحب کے جتنے بھی بیانات ہوئے،
آپ مولانا صاحب کے پیج پہ، ان کے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں، جو ریلز اور جو چیزیں شو کی گئیں، پھیلائی گئیں، وہ تمام کی تمام کنٹروورسی تھی. ہر چیز میں کنٹروورسی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ چیز وائرل ہو اور مولانا صاحب خبروں میں آئیں. اب چاہے مولانا صاحب اس میں خود چاہے وہ چاہتے ہیں یا پھر جو ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم اپنی طرف سے یہ کرے، جو بھی ہے. تو یہی چیزیں جب پھیلیں مولانا صاحب کے کلپ نکال کے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے، جب بار جب کنٹروورشل ٹاپک چلتے رہے، تو یار ایک بندہ ہے، جب میرے ٹاپک چلتے رہیں گے تو میں بھی ضد پہ آؤں گا یار، میں بھی ڈٹ جاؤں گا. سو یہی کام ان کے ساتھ بھی ہو. مولانا صاحب بھی انسان ہیں آخر. تو ان کے ہاں یہ معاملات ہوئے. اس کے بعد ابھی مجھے کچھ جو میرے ذرائع ہیں، جو میری معلومات ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو میں نے ڈیلیٹ بھی کی، وہ یہ تھی کہ جو مولانا صاحب کے جو وائس میسیجز تھے، جو وائس میسیج لیک ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام میسیجز جو ہیں وہ ان کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے لیک کیے ہیں. کسی اور نے نہیں کیے بھائی، کسی تبلیغیوں نے نہیں کیے، مولانا صاحب کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے تبلیغ. اور ہم جناب لڑ رہے ہیں، جگہ جگہ لڑ رہے ہیں. میرے اپنے ریل آپ دیکھ لیں، ریلز پہ بھی دیکھ لیں، اور آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی دیکھ لیں. آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ کمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بحثیں وغیرہ کی ہیں. اور میں نے جو ہے وہاں پہ مولانا صاحب کے حق میں کافی زیادہ بات کی ہے. آج بھی جو میں نے ویڈیوز انلسٹڈ تھیں وہ بھی مولانا صاحب کے حق میں تھیں. لیکن افسوس ہوتا ہے بھائی، افسوس ہوتا ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب مولانا صاحب کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم اس چیز میں ملوث ہے، اور یہی جرم وہ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو مانسیرا واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا وہ مولانا صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے کیا گیا. اس کے بعد آتے ہیں جو آخری جو بات تھی، جو آخری ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر، وہ آپ سب کے سامنے. وہ اس میں کسی قسم کا مجھے اس میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دلیل ہے. وہ بات وہ یہ کہ مولانا صاحب کا ایک کلپ تھا، ریل تھی، ایک چھوٹا کلپ تھا، ویڈیو کلپ تھا، جو یہاں پہ میرے چینل پہ بھی موجود ہے. اس میں پہلے مولانا صاحب روتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں. جب ویڈیو مکمل ہم نے دیکھی تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، مولانا صاحب وہاں توحید پہ بات کر رہے تھے، خشیت الہی میں وہاں روئے. ٹھیک ہے. توحید پہ بات کرتے ہوئے خشیت الہی میں روئے، اور جو ہے نا پھر وہاں کیا ہوا، اور شعر جو ہے الگ ٹاپک کا تھا، اس کو ذاتی مقصد کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ مولانا صاحب اتنے دکھی ہیں کہ اب مولانا صاحب اسٹیج پہ رو رہے ہیں. کس کی وجہ سے رو رہے ہیں بھائی؟ تمہاری وجہ سے رو رہے ہیں. یہ لوگوں نے، یہ مولانا صاحب کے وہ سوشل میڈیا ٹیم نے جو ہے دو کلپ کو جوڑ دیا اور اتنی بڑی خیانت کی، اتنی بڑی خیانت کی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اب تک اتنی بڑی خیانت نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے. جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دو گروپوں میں تقسیم ہو کے گالیاں دی ہیں علماء کو، چاہے مولانا طاہر جمیل صاحب کو دی ہوں، چاہے کسی عالم کو دی ہوں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان سب کے گناہ کے ذمہ دار یہ سوشل میڈیا ٹیم ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے خواہ مخواہ خیانت کی ہے، اور انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جو ہے لوگ آپس میں لڑ پڑے. میں نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے بحث کی ہے. پھر میں اپنے اس تمام بحثوں سے رجوع کرتا ہوں، اور جن لوگوں کو میں نے برا بھلا کہا میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں. میں بہرحال یہی کہوں گا اینڈ میں، مولانا صاحب وہ شعر پڑھتے رہتے ہیں نا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا. یار کنٹروورشل اور بھی آپ کہیں ڈھونڈ سکتے تھے، کنٹروورسی آپ کو کہیں اور بھی مل سکتی تھی. چھوڑ دیں یار. مولانا صاحب 72-73 سال کے ہو چکے ہیں. اب تو خدا کے لیے مولانا صاحب کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں یار. ان کو بس اللہ اور اللہ کے رسول کا تک چھوڑ دیں. ان کو، انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. بہت محنت کی انہوں نے، بہت ریاضت کی ہے. اور اس ریاضت کے بعد بڑھاپے میں خدا کے لیے مولانا طارق جمیل کو ذلیل مت کروائیں. خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ذلیل نہ کرائیں. اور جو ہے سب سے بڑی خیانت سوشل میڈیا ٹیم مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ہے سب سے بڑی خیانت آپ لوگوں نے کی ہے، اور آپ لوگوں کی سزا مولانا صاحب بھگت رہے ہیں. بہت انتہائی افسوس، انتہائی افسوس، انتہائی افسوس.